الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين شمس الدهى بدر الدجى كهف الورى نور الهدى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد عبده ورسوله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو وأزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ومن يعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين ونسيم وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آواز سمجھ دی بھی ہے کہ کہنا مگر زیادہ وجدی بھی ہے پتہ نہیں میں سمجھ دی بھی ہے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنہیں شانات عظمتاں عطا فرمائن و کائنات کہیں بے کو نہیں ملیا آقا علیہ السلام دے نال محبت آپاں جتنا کریں تو سارے کو پتہ ہے اطاعت تے محبت ہوئی ہے فرق ہے جی کو محبت ہو دی ہو اطاعت بھی کر دے ورنہ عشق رسول دا نعرہ دا سارے لیں کہ میں بھی عاشق رسول ہاں میں بھی عاشق رسول ہاں لیکن جلے عمل دی گالم دی ہوں ٹائم پتہ چل دے کہ کیڑا بندہ سچا تے پکا عاشق رسول ہے آپا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے دے کہ مالک کریم نے اپنے محبوب دی امت پیدا فرمائے ٹھیک ہے ورنہ عقل والے بے بھی ٹھیکان کئی تو ہم سنیا ہو سے کئی عقل والے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے لیکن وہ کیا ہے پتھرے دے کو ہاتھ بدی کھڑے کوئی بوتیں دے کو ہاتھ بدی کھڑے کوئی جرنا گاؤں دا پیشاب کھڑا پیندے عقل تو انہیں کی نہیں ہے لیکن رب دا کرم ہے عقل آپا کوئی اللہ نے عطا فرمائی ہے لیکن مسلمان گھرانے پیدا فرمائے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے دے کہ ایسا ہوں گھر پیدا تھے سے کہ ایسا جی میں جمعیوں سے کن اللہ اکبر دی صدا گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کیتا کرو کہ مالک کریم تا ایسے کوئی ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے ورنہ وہ دور بھی یاد کرو کہ صحابہ کرام نے کتنا کوششاں کیتیاں دین حق دی جستجو ہے دین حق دی تلاش صحابہ نے کتنا قربانیاں دیتیاں کوئی فارس تو آیا ہا کوئی روم تو آیا ہا کوئی حبشہ تو آیا ہا آقا علیہ السلام کو تلاش کریں دے کہ دین حق کیا ہے میں دی تلاش ہے جواننا دی جستجو ہے جواننا اپنے ہوتے رب دا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تا مسلمان کرانے پیدا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آئی امت دے نال پیار آنا ان دی مثال کائنات کے نہیں ملتی آج تک زمانے کو یہ جیے سکو آج تک مثال نہیں ملی کہ جے جہاں پیار حضور نے اپنی امت نال کیتے اے جہاں پیار آج تک کہیں نال کر نہیں سکیا ماں دا اپنے پوتر نال پیار ہے پیو دا اپنی اولاد نال پیار ہے اے پیار ہے جرا نا اے ایک فطری معاملہ ہے یہ پیار دی مثالیہ نہیں سرے سکتے جرا پیار حضور نہیں امت نال کیتے قیامت دنی ہو سے آدم علیہ السلام بیٹھے ہو سے اپنی اولاد کو دے دے بیٹھے ہو سے کیڑا جنت پہ میں دے کیڑا جہنم پہ میں دے اتنے حضور دے حکومتی کو فرشتے پکڑتے ہم سن وہ کو سیدھا جہنم میں کھدی ویندے ہو سن آدم علیہ السلام دیکھ سن تے وری آواز دے سن یا احمد حضور نبی کریم جے تیرے تے میرے نبی ہیں انہیں کو آواز دے یا احمد حضور مرتے دیکھ سن لبیک یا ابو البشر کیا معاملہ ہے میں حاضر ہے کیا معاملہ ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمیسن تیرے غلام کو فرشتے پکڑی دے جہنم میں گدی ویدن اللہ اکبر آقا علیہ السلام روایت دا خلاصہ ہے حضور فرشتے دے پیچھے بھج سن تیزی دے نال چستی دے نال ٹرتے ہوئے سن انہیں کو کہسن رکو اور رکو سن اللہ حضور فرمیسن میرے غلام کو چھوڑ دیو اگو فرشتے کہسن
یا رسول اللہ تہاڈا وڈا مقام ہے، تہاڈی وڈی شان ہے، تہاڈا وڈا عرفات اعلی مقام ہے، لیکن یہ تو خدا دا حکم ہے نا کہ کوئی جہنم میں گھنتے وننا ہن تو کریم ہو جویں آکو کر سکدے سے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرے سن آقا علیہ السلام تھوڑا سائیڈ تے تشریف گنم سن ایویں اپنے رخ والضحا دا چہرہ آسمان کنے جیسن عرض کرے سن مولا والا سوف یعطیک ربک فترضا محبوب تے میں نال وعدہ نہ کیتا مالک تے میں نال وعدہ نہ کیتا کہ محبوب جویں تو آنکھ سے ہوا کر گھنسو کہ میں تحت سرات تو گھنتے عرش اعظم تک ساری کائنات دی رضا دا مرکز تے کو بڑھا دیتم جویں تو آنکھ سے کر گھنسو دا مولا میری رضا ہی ہے کہ میرے غلام کو چھوڑ دیتا ہے کئی ایجھا کھینڈا ہو جائے ایجھا پیار کیتا ہوئے زمانے کی مثال نہیں ملتی خدا دی عزت قسم جہرا پیار مصطفیٰ کریم نے اپنی امت نال کیتے اچھا آقا علیہ السلام جلے اکیسن نہ اللہ فرمائے سے فرشتوں جی میں میرا یار پیار دے ہوئے کرو جی میں میرا محبوب پیار دے ہوئے کرو آقا علیہ السلام دے آکڑ دے فرشتے ان کو چھوڑے سن حضور اپنے غلام دا ہاتھ پکڑے سن میدان میزان جم سن اعمال کو تولے ویندا پیا ہو سے حضور جیب وچ نور دے کاغذ دا ٹکڑا کڈے سن اون دے نام اعمال سٹ دے سن اون دے نیکیاں زیادہ تھی وسن گناہ گھٹ تھی وسن حکم تھی سے جنت تے گئے ونجا جنت گھنو جاؤ مزے دی گا وہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو سے کہ یار یہ ہستی کون ہے تو میں کیڑا ہے جہاں عمل کیتے ہیں جرا اللہ کو اتنا پسند آگے جہنم میں چھٹکارا بھی ملتا پہ اتنے اہتمام نال انتظام نال انتصرام نال پروٹوکول نال جنت داخلہ بھی تھیندا پہ پچھڑ تے دیو یہ ہستی کون ہے یہ ہستی کون ہے حضور فرمائے سن میرا غلام میں نو پوچھ دی کہ میں کون ہاں انا نبیوں کا محمد میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہاں عمل دی گال پوچھ دی و تصلی علیہ فی الدنیا یہ نہ تو دنیا میرے تو درود پاک پڑھدا ہوں سارا ہوندا نتیجہ ہے سارا ہوندا نتیجہ درود پاک پڑھن دا نتیجہ ہے اندازہ لو کہ حضور علیہ السلام کوئی امت لگے اتنا پیار ہے ایک دفعہ نا آقا علیہ السلام میں غمگین بیٹھے ہیں پریشان بیٹھے ہیں پتہ نہیں میری امت دا کیا بڑھ سکے سرا کی سمجھ میں بھی نا سارے آنکھوں دا ٹون چینج کیا بات آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نا غمگین بیٹھے تھے پریشان تھے کہ پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا میرے غلاموں کا کیا بنے گا محبت ہی ایسی تھی اپنی امت سے پیار ہی ایسا تھا پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا میرے غلاموں کا کیا بنے گا یہ سوچ رہے تھے اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں میرے ساتھ جیسے علامہ افضل صاحب بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا نوازا ہے پاکستان سے تاکہ علماء بالمشائخ کے نگران ہیں ذمہ دار ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ منصب ہے مجھے کوئی کام ہو اور مجھے پتہ ہے یہ کام افضل بھائی کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن مجھے ٹینشن ہے پتہ نہیں وہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن افضل بھائی وہ کام کر سکتے ہیں مجھے یہ کہہ دیں کہ منم بھی آپ پریشان نہ ہو جیسا آپ کہیں گے کر لیں گے میری ٹینشن دور ہوگی کہ نہیں کہ یار وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام منٹوں میں کر سکتا ہے اور یہ اگر مجھے کہہ دے کہ یار جیسے کہو گے ویسے کر لیں گے تو مطلب کیا میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا جو میری پریشانی کی وجہ تھی پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا اب وہ بندہ مجھے کہہ دے جو مسئلہ حل کر سکتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو جیسے آپ کہو گے ویسے کر لیں گے تو میری ٹینشن دور ہو جائے گی یہ ایک مثال دی ہے آپ کو حضوری میں پریشان بیٹھے ہیں پتہ نہیں میرے غلام میں دا کیا برسے اور اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى محبوب پریشان نہ تھی جی میں آنکھ سے کر گھنسو جی میں آنکھ سے کر گھنسو محبوب جیسا کہو گے کر لیں گے پریشان نہ ہو بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آقا نے فرمایا صحابہ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو آپ کی امت کے حوالے سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے جیسا آپ کہیں گے کر لیں گے جیسا آپ کہیں گے کر لیں گے صحابہ کرام نے نہ پوچھا تھا آقا سے آقا اللہ تو آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ کو راضی کر دیں گے آپ کیسے راضی ہوں گے فرمایا جب تک سارے غلاموں کو جنت میں نہیں نہ لے جاتا راضی میں بھی نہیں ہوں گا حضور کا امت سے پیار دیکھو یار ایسے پیار کی آج تک کائنات میں مثال نہیں ملتی قیامت کا دن ہوگا حضور سجدے میں ہوں گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک محبوب اپنے سر کو اٹھا کل بول جو تم مانگے گا دیا جائے گا وشفع تشفع شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا آقا علیہ السلام رخ والضحا کا چہرہ اٹھائیں گے اور عرض کریں گے مالک میری امت اللہ فرمائے گا محبوب تیری امت میں سے جو جہنم میں ہے ان کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لے آئیں آقا نکال کے لے آئیں گے پھر سجدے میں رب فرمائے گا محبوب اب کیا ہوا مولا میری امت آقا پھر سجدے میں گر جائے گا مولا میری امت اللہ فرمائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم او ادنا اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آئیں آقا اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے پیار دیکھو یار نہ دنیا میں بھولے نہ بچپن میں بھولے حضرت
آمینہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے لب ہل رہے تھے، کان لگا کے دیکھا آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، مالک میری امت کو معاف کر دے، مالک میری امت کو بخش دے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، میں نے حضور کے جسم اطہر کو قبر انور کے اندر اتارنا چاہا، جب اتارنا چاہا نا لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، مالک میری امت کو معاف کر دے۔ حضور بیٹھے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا، آقا دنیا میں بے چین ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں چین آ جاتا ہے، دنیا میں بے قرار ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں قرار آ جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، آپ کہاں ہم کہاں، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا میرا غلام پریشان نہ ہو، قیامت کا دن ہوگا، میں 3 مقامات پر ہوں گا۔ ایک مقام وہ ہوگا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑا ہوں گا، میرے کسی امتی کا عمل کم ہوگا، پورا کرتا چلا جاؤں گا، آقا وہاں نہ پاؤں تو فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے جام بھر بھر کے پلاتا چلا جاؤں گا، آقا وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، میرا کوئی امتی گرے گا سنبھالتا چلا جاؤں گا۔ پھر ہم کیوں فخر نہ کریں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امت میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن اس محبوب نے اس امت سے پیار ہی بڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایسی روایتیں ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی، آقا علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تھے، صحابہ پریشان کے پتہ نہیں آقا کہاں چلے گئے، ڈھونڈتے ایک جگہ پہ پہنچے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا یار تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو تمہارے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن یہ سامنے غار ہے، یہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں وہ آواز آ رہی ہے، ایسی درد والی آواز ہے، ایسی سوز والی آواز ہے، 3 دن سے میری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے زیادہ دیتی ہیں، دودھ پہلے سے زیادہ دیتی ہے، سارا دن اس غار کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، ڈنڈے مار کے بھگا کے لے جاتا ہوں تب گھر جاتی ہیں، صبح جیسے دروازہ کھولتا ہوں بھاگی اس پہاڑ کے سامنے غار کے سامنے آ جاتی ہیں، پتہ نہیں اندر کون رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور اندر ہیں، جب ہم گئے نا حضور سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے مالک میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ اندازہ لگاؤ یار کیسا پیار تھا حضور کو اس امت سے، کتنی محبت تھی حضور کو اس امت سے۔ پھر آقا کے ساتھ رہ کرنا، صحابہ بھی بڑا پیار کرتے تھے اس امت سے۔ ایک بار حضور موج میں آئے نا، آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر حضرت عمر بیٹھے ہیں، دعا مانگی مالک میری امت کو معاف کر دے۔ صدیق اکبر خوش ہو گئے، آج حضور کی امت بخشوائی جا رہی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اٹھائے، دعا مانگی مالک میری امت کو معاف کر دے۔ اعلان ہوا محبوب تیری امت میں سے 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ ہاتھ نیچے آئے، صدیق اکبر کو بتایا، فرمایا صدیق رب فرما رہا ہے اتنے بندے بخش دوں گا۔ ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن پہ گئے یا رسول اللہ 70,000 تا تھوڑے 70,000 تا تھوڑے بے بخشو۔ حضور نے ولا حد چاہتے ہیں مالک میری امت کو معاف کر دے۔ آواز آئی ہے محبوبہ پریشان نہ تھی، رمضان 4 لاکھ بندہ بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے سا، یعنی اے اعلان تھے حضور دے ہاتھ تلے ہیں، فرمانے صدیق رب پہ فرمے دے، اللہ فرمے دا پہ 4 لاکھ بندہ معاف کر دے سا، 4 لاکھ بندہ بخش دے سا۔ ابو صدیق اکبر عرض کیتے ہیں آقا یہ تو تھوڑے یہ تو تھوڑے 4 لاکھ یار 22 کروڑ عوام تو سے پاکستان دی ہے یا رسول اللہ 4 لاکھ تو تھوڑے کرم فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے وال حد چاہتن انہوں حضرت عمر بھی بیٹھن، بے صحابہ بھی بیٹھن، مختلف روایتہ مختلف الفاظ ملدن، آقا علیہ السلام نے ولا حد چاہتن مالک میری امت کو معاف کر دے۔ آواز آئیے محبوبہ پریشان نہ تھی، میں تیری امت دانا میں ایک لپ بھارتے میں ایک بوک بھارتے جنت داخل کر دے سا۔ مختلف روایتیں مختلف الفاظ ہیں کہ ایک لپ بھارتے ایک بوک بھارتے جنت داخل کر دے سا۔ حضور نے فرمایا صدیق اللہ پہ فرمے دے ایک بوک بھارتے جنت داخل کر دے سا۔ ابو صدیق اکبر ہن یا رسول اللہ بوک علی تھوڑے بے بخشو آقا بے بخشو۔ حضرت عمر بیٹھانی میں ارک ماری ہے صدیق بس کر، صدیق بس کر اتنے ڈھگن۔ ابو صدیق اکبر ہن کمال دا جواب دیتے نے فرمایا صدیق اللہ معاف پہ کریں دے، اون نبی معاف پہ کریں دے، تیرا میرا کیا وے دے، تیرا میرا کیا وے دے، رب بخشیندا پہ اون نبی بخشیندا پہ تیرا میرا کیا وے دے۔ اے آکھن دی دے رہی اگو حضرت عمر ہن آکھن پہ گئے نے صدیق اے تیرا تے میرا بوک نہیں ہے رب دا بوک ہے، یعنی رب نے بھرنا حضور دی ساری امت ہونی ہے۔ یہ صحابہ دا انداز ہے، یہ امت دے نال پیار دا۔ حضرت عمر بھی پیار کریں دے ہن، حضرت ابو بکر بھی پیار کریں دے ہن۔ او فرشتے دے امام کی نو پوچھ دوں تو ہاں امت نال چوکھا پیار کریں دو۔ فرشتے دا امام کون ہے، سردار کون ہے، مقتدا کون ہے، پیشوا کون ہے، سرتاج کون ہے، ملائکہ دا امام کون ہے؟ حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام۔ انہیں کوئی امت میں کتنا پیار ہے۔ معراج دی رات جلے حضور ویندے پہ ہن، ایک مقام تے حضور رکے، فرمایا جبریل اگی تے جول،
لو تنوت ان ملتن اترکتو آقا ایک قدم بھی اگے رکھو نا میرے سارے نورانی پر جلوے سے میرے سارے نورانی پر جلوے سے لہذا میں اگے نہیں بن سکتا حضور نے ارشاد فرمایا اچھا اگر اگے نہیں بھی بن سکتا تو اللہ ایک کام کر تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو دسا میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دسا کوئی خواہش ہے تو دسا میں اللہ دی بارگاہ پیش کر علماء نے اتھا بھی لکھے حضور نے پوچھا کیوں وہاں کوئی خواہش ہے تو دسا میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دسا حضور ونجن ہاں پہ پوچھا کیوں وہاں نے علماء نے اندھا بھی جواب لکھے فرما کئی سال پہلے جان ابراہیم علیہ السلام کو بھائی سٹیا گیا ہے نا یہ فرشتہ زمین تے آیا آتے پوچھے ہاں سا ابراہیم کوئی خواہش ہے تو دساؤ میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دسا میں اتھا وان سکتا نہیں تو آنی وے وان سکتا حضور ہوندا جواب پر دے ہاں فرما جبریل او خلیل اللہ میں حبیب اللہ انہیں نو تے پوچھا تے کنو میں پوچھدا اگر کوئی خواہش ہے تو دسا میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دے سا کیونکہ میں اتھا وان سکتا نہیں تو ہی نہیں وان سکتا اللہ اکبر حضرت جبریل امین نا یل حضور ویندے پہن ایک خواہش دا اظہار کیتا ہے آقا میری ایک خواہش ہے اللہ نے ملائکہ دا امام بڑھائے نوریوں دا امام بڑھائے لیکن ایک خواہش ہونے بھی رکھیں نا اوے ہے یا رسول اللہ قیامت دری ہوئے یل پر سرات تو ہاری امت بھی گزر دی ہوئے پر میں جبریل دے وچے پہ ہوئے اللہ اکبر محبت دیکھو آگے پر میں جبریل دے وچے ہوئے ہوئے بلا اندہ نقشہ بھی میرے امام نے چکے ہاں کمال کر دیتوں نے یعنی جبریل امین حضور علیہ السلام کو آکھا آنا آقا تو ہم انہوں میں آگی تے نہیں مان سکتا ایک قدم رکھے ہوں آگی تے نورانی پر جلوے سن بلا کیا تھے حضور ویندے پہ ہن جبریل امین دے ہاتھ جو رکاب ہی چھوٹ گئی ہے امید ہی ختم تھی گئی ہے حسد نگاہ نل کھڑے دے دے ہن حسرت دی نگاہ نال کہ یار حضور ویندے بن کاش میں بھی اگے ون سکا میرے امام دا جل قلم اٹھے نا تاجدار بریلی دا قلم پھن تے رکھ دیتے نے آپ فرمیندن تھکے تے روح المی کے بازو چھٹاو دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید چھوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے اللہ پر کمان ہے مکان کے جھوٹے نقطہ اول آخر کی پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے آقا دی شان تو بلند و بالا ہے نا ہر بندہ سر چاہ دے اللہ نے دے کہ تو دا علم ہاتھ تو دا علم کہنا میرے امام نے کمال لکھے فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت بھلا لے کسے پتا ہے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ کے منزل نہ مرحلے تھے آقا علیہ السلام دی شان بلند و بالا ہے اچھا دسان دسیدہ میں یہ پیام کہ حضور کوئی امت دنال کتنا پیار تھا جبریل امین کو کتنا پیار تھا صدیق اکبر کو کتنا پیار تھا حضرت عمر کو کتنا پیار تھا یہ بھی یاد رکھو وہ ویسے کرنی والا واقعہ وہ تا پھلدا نہیں نا ویسے کرنی ہے کون ہے یہ خیر التابعین ہے یعنی حضور دا زمانہ تائیں پاتا ہا لیکن حضور دا دیدار کیا نہ کر سکے لیکن حضور دے نال عشق اتنا ہا 15 سال تک حضور دی محبت دے اندر اے عاشق تڑپتا رہ گیا ایک تاجر کو پکڑتے پوچھتا ہا جرا مکے کنو والتے آوے ہا وہ کنو پوچھے ہا وہ یار دسا میرے آقا دی ٹور کی میں ہے میرے آقا دا چہرہ کی میں ہے میرے آقا دے ابرو کی میں ہے میرے آقا دے رخسار کی میں ہے میرے آقا ٹوٹے کی میں ہے میرے آقا پردے کی میں ہے میرے آقا دی گفتار کے جیے میرے آقا دا کردار کے جائے ایک ایک کنو پوچھن ہا کوئی مجنو آکھے ہا کوئی پاگل آکھے ہا کوئی دیوانہ آکھے ہا کوئی پتھر مارے ہا لیکن والی پوچھ دے ہن میں کو دساؤ میرے محبوب دا انداز کی ہو جائے ایک ایک کنو پوچھن ہا 15 سال گزر گئے 15 سال تو بعد ماں کو آکھے انہیں اماں میں کوئی اجازت نہیں میں حضور دے چہرے دا دیدار کرنا چاہتا ماں نو ڈٹھی نہ گئی حالت ماں نے جی 15 سال گزر گئے اویس دے جسم میں ہڈیاں رہ گئے گوشت ختم دی گئے پتر اتنی محبت کریں دی اتنی محبت ویسے کرنی نے آکھیا ہاں ماں جدا دا نا سنے نہ حضور دا دلی حضور تے قربان ہے جانی حضور تے قربان ہے ماں دا دل بھر رہے ماں دا ماں ہو دیئے ماں دی ممتا تڑپی ہے پتر کچھ دیر دی محلت دینیا دیدار تھی وے تا کرامی نہ تڑ واپس ملنامی ویسے کرنی جل اپنی سواری تے سوار تھے اٹھنی بھتی میں دیئے جتھا او تھک میں دیئے آپ لہتے بھجن شروع کر دیں دے اندازہ لو عشق دا لیول کے آلہ اللہ اکبر جلے آپ پجن نا حضور دے آستانے تے دروازہ کھٹ گئے نے آواز آئیے کون آکھے نا اویس رکھیں دا ایک عام جب بندہ کرن نل تعلق ایک خواہے سے حضور دے چہرے دا دیدار کرن چاہتا آواز آئیے حضور تک نہیں یہ ہوئے ترے جہانے تے بعد والسن اللہ اکبر سورن دی دے رہی ویسے کرنی دیدار نکتی ہے اور جرا 15 سال تک آقا
علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی ایک جھلک دیکھن واسطے تڑپتا رہ گیا ہوے اوندا کیا عالم ہو سے او کیا کیفیت ہو سے او کیا جذبات ہو سے نہیں کوئی لفظیں بیان بھی نہیں کیتا ور سکتا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی روندے روندے زارو قطار روندے واپس پوچھل قدمے نال واپس ہیں ایک ایک قدم تے اوتے کول صراط ہے انہیں واسطے جنے واپس ولی نا وہ تو بعد انہیں دی کیفیت عجیب تھی گئی ہے حضور دا دیدار نہیں تھا یعنی حضور کر رہے ہیں نا فرمانے عائشہ میرے دروازے تے آیا کون ہا میرے دروازے تے آیا کون ہا میں کو تے نور تے خوشبو پیم دیئے فرمانے کوئی اویس نامی ملنگ آدمی ہا او آیا ہا تو ہر محبت کریں دا ہا حضور بہارین صحابہ جیلے میں یمن کی نے منہ کریں دا نا میں کو بڑی تو خوشبو امدی ہے کیا دی خوشبو امدی فرمایا میرا عاشق اکبر ویسے تھا کر رہا دے میرا عاشق اکبر ویسے کر نہیں تھا کر رہا دے یارو اندازہ لو کہ حضور نال محبت کرنا لویس آقا نے فرمایا ہے علی میں دیکھو تے عمر کو پارت دینا اے میرا جبہ وے تو ہاری جل ملاقات تھی وے نا ویس نا اے جبہ بھی کو دے دی جو کنو میری امت واسطے بھی دعا کر بیٹا حضور تھی امت نہیں بھولے کہ جھا عاشق ہے یار جنہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اینو دعا کر بھی جو میری امت واسطے اللہ اکبر قربان نہ ونجو وہ ویسے کرنی دی شان تے کہ جھا پیار کیتا ہنے حضور نال کہ جی محبت کیتی ہنے حضور دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا کیا شان عطا فرمائیے فرمایا قیامت دی ہو سے اللہ پاک 70,000 فرشتے کو ویسے کرنی دا ہم شکل بڑھا رہے سے ویسے کرنی ادھے بڑی شان دے نال ٹردا ہوندا ہو سے اندازہ لو کیا شان ہے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدسندہ ہے پیار حضور کو ہی امت نال پیار جبریل امین کو امت نال پیار صدیق اکبر کو ہی امت نال پیار مولا عمر کو ہی امت نال پیار ویسے کرنی کو ہی امت نال پیار جب ساری دنیا ہی امت نال پیار کریں دی والا سکے میں حضور نال پیار نہ کرو ایسا حضور دی محبت کی میں نہ اپنے دل لے رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرو تے ٹٹ تے محبت کرو اپنے پالے کو حضور دا عشق پلاؤ حضور دی محبت پلاؤ حضور دی سیرت پڑھاؤ آؤ باقی اللہ کی نو پوچھ دے آئے مالک تو کتنی محبت کریں دی حضور دی امت نا یہ امت نا رب بڑا پیار کریں دے اللہ فرمائے محبوبہ تے کو پتہ ہے میں تے کو سب تو آخر کیوں بھیجے مالک نہیں پتہ فرمایا محبوب تے کو پتہ ہے میں تیری امت کو سب تو آخر کیوں بھیجے مالک نہیں پتہ فرمایا محبوب تیری امت نال پیار جو ڈاڑھا مالک ای امت دے نال پیار دا کیا تعلق ہے کہ آخر بھیجا گئے تو اندہ پیار دے نال کیا تعلق ہے اللہ نے فرمایا اندہ وجہ ہے کہ میں ارادہ کیتا ہم کہ تیری امت دی کی بےزتی نہ کرے تیری امت دی کی بےزتی نہ کرے مثال دے طور تے اپنے بعد اگر کوئی امت ہوندی تو جھیرے گناہ میاں آپ 2023 ماڈل کریں دے پیوں کیسے کیسے گناہ ہیں آوڑ علی امت بھی ہوئے ہاں او تک ڈواوے ہاں نا کہ یار ایک امت گزری ہے ایجے جے گناہ چھپڑ کریں دے ہاں یہ آپ آکے دو بنی اسرائیل گناہگار ہاں بدکار ہاں سیاکار ہاں ایجے جے گناہ کردہ شرابی ہاں زانی ہاں پتہ نہیں نشئی ہاں بھنگ پیندہ اے کریں دا او کریں دا پتہ نہیں کڑے کڑے گناہ آپ گڑوا رہے دو تاکر اپنے بعد کی امت ہوئے ہاں تو کیجے گناہ گڑواوے ہاں تو بیستی ہے نا یار ہے قسم دی اثری بیستی ہے کہ یار آسرے بعد کوئی امت ہوئے وہ آکے کہ یار حضور دی امت گزری ہے ایجے ایجے گناہ کر دی ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ میں کوئی چیز پسند نہیں کہ کئی امت تیری امت دی بیستی کرے تیری امت کو برائی دے نال یاد کرے ہی واسطے تیرے بعد نبی کوئی نہیں تیری امت دے بعد امت کوئی نہیں تیرے قرآن دے بعد کتاب کوئی نہیں ڈائریکٹ قیامت ہے اون تو بعد امت نہیں آوڑی تاکہ کوئی امت اے جی نہ آوے جے تیری امت دے بارے غلط گالی کرے اندازہ لو رب کو بھی امت لڑھا پیار ہے اللہ سا کی میں نہیں فخر کرو کہ رب نے اپنے محبوب دی امت پیدا فرمائے لہذا حضور دے نال محبت کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وڈیا شان وڈیا عظمت عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے جویں ٹوٹ دے پیار کیتے نا کمال انداز سے پیار کیتے حضرت عمر کو دیکھ گنو حضرت صدیق اکبر کو دیکھ گنو مولا علی کو دیکھ گنو کتنا پیار ہے حضور دے نال ایک واقعے کو دیکھ گنو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام صحابہ تے تشریف گنے ہیں خیبر تو واپسی دے آقا علیہ الصلوۃ عصر دی نماز پڑھ چکے ہیں حضرت علی نے کہنا پڑھی ہے حضرت علی دی جھولی سر رکھتے آقا علیہ السلام آرام پہ فرمے دے ہیں یعنی آقا علیہ السلام آرام پہ فرمے دے ہیں نا ہوں ٹائم حضرت علی سوچیں دے بیٹھے ہیں کہ اللہ دا حکم نماز پڑھنی ہے حضور دا آرام کرا تا کیا کرا یہ آرام مصطفیٰ اور حکم خدا ونیا تا کہہ دے ونیا سوچو بیچارے اکھیں جو ہنجو دا قطرہ ہے حضور دے رخسار تے ڈھٹے حضور تشریف فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بیدار تے فرمایا علی کیا تھے آقا میری نماز قضا تھی گئی حضور کو نے فرمایا بھلا کیا تھی پیا میری شریعت دا مسئلہ ہے قضا پڑھ گئے آقا تو ہاڑے ہوندے ہوئے علی قضا پڑھے تھی نہیں سکتا والا کیا کرنا ہے حضور نے فرمایا علی والا کیا کرنا ہے آقا کرنا کیا ہے دعا منگو اللہ سیج کو واپس بھیجے سیج کو واپس بھیجے اللہ اکبر اندازہ لو یار صحابہ کو پتہ کہ حضور دعا کرے سن سیج واپس والم سے
اگر ایویں نہ ہوتا تو صحابہ آنکھیں نہیں نہ ہا حضرت علی کو پتہ ہے حضور نے دعا منگنی ہے رب نے سج پلٹا دے وڑے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے میں ہاتھ چاہتے مولا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک مولا علی تیری تے میری اطاعت ہے حالانکہ حضرت علی کہندی اطاعت ہے جان حضور دی لیکن دعا کے منگی نے مولا علی تیری تے میری اطاعت ہے جان دسنے مقصود ہے کہ میری اطاعت رب دی اطاعت ہے میری اطاعت بھی رب دی اطاعت ہے بلاؤں تو بعد کیا اللہ نے فرمایا محبوب کرنا کیا ہے مولا کرنا کیا ہے فرد علیہ الشمس سیج کو واپس بھیج گیا کیا سیج کو واپس بھیج اللہ اکبر چشمے فلک نے منظر ڈٹھا حضرت اسماء بنت امیہ سکھیں دے اساں اپنے اکھی نال منظر ڈٹھو سے وہ یار تو خود تصور چکرو مغرب تھی گئی ہوئے تے اچانک والا اندھارا تھی ون دی بجائے سوجلا تھی ونے سیج اتے آ ونے دھوپ ولا آ ونے بندے پریشان تھی سن کے کہنا حضرت اسماء بنت امیہ فرمائیں اساں ڈٹھے سے کہ مدینے دے پہاڑے تے پتھرے تے ولا دھوپ پھیل گئی ہے اساں حیران ہے سے کہ تھیندا کیا پہ تاریخ اج تک نہیں یہ کہنا تھا کہ عصر تو بعد مغرب تا تھیندی ہے مغرب تو بعد عشاء تھیندی پہلی دفعہ اے تھے کہ عصر تو بعد مغرب تا تھی مغرب تو بعد عشاء نہیں تھی ولا عصر تھی گئی ہے ولا عصر تھی گئی ہے یہ تک کمال دی علماء نے گال لکھی ہے فرمایا جلے سج واپس پلٹے نا سج واپس پلٹے ولا کیا تھے حضرت علی نے کیا کہ اللہ اکبر نماز شروع کی تھی نے ہن آپاں جلے اثر پڑھ دوں تو سج کو دیکھتے پڑھ دوں سج کو دیکھتے پڑھ دوں یار غروب تھی ہن تو پہلے اثر پڑھ لی ایویں نا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ گجراتی بدایونی ہو جانوی آپ دا قلم اٹھے کمال کر دیتے نے فرمایا صدیق اکبر نماز پڑھیں سج کو دیکھتے غروب نہ تھی ونے حضرت عمر نماز پڑھن سج کو دیکھتے غروب نہ تھی ونے حضرت عثمان نماز پڑھن اثر دی تے سج کو دیکھتے غروب نہ تھی ونے مولا علی نرالی نماز پڑھی ہے علی نماز کھڑا پڑھ دے سج علی کو کھڑا دے دے سج علی کو کھڑا دے دے علی تیری نماز ختم تھی وے تو سلام پھیرے تو میں غروب تھی وہاں اللہ اکبر کیا شان پاتی ہے حضرت علی نے اچھا تک ایک بھی مثال تھی نا غار سورہ لوا کے والا مشہور ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تے 3 راتاں انہاں دی زندگی دے اور آتا تے 3 نہیں ہیں جڑے انہاں دی زندگی دے سب تو اہم نہیں ہیں ان دی وجہ پتہ کیا ہے جڑے حضور دے چہرے تے دیدار دی ایک جھلک دیکھ کے نا حالت ایمان ہے تو صحابی رسول ہوندے ٹھیک ہے کیا ہوندے صحابی رسول سب تو زیادہ حضور علیہ السلام دا دیدار کرنے والے صحابی دا نام ابو بکر صدیق ہے کیا ہے ابو بکر صدیق غار سور 3 دی 3 راتیں لگاتار اکھیں صدیق دی ہن رخ ودھا مصطفی دا بس تکے دے رہ گئے اچھا ناگ ولا ولا چک پہندا رہ گیا لیکن آپ نے کیا کیتا ہے پیر کہنا ہٹایا ہے جان دا مسئلہ ہے جان دے دی تو نے ولا ولا ڈنگ مردا رہ گیا چہرہ پیلا تھی گیا زرد تھی گیا اکھیں جو گرم پانی نکل آیا جا رہا ناگ ولا ولا ڈنگ مردا پیا ہوئے اندازہ لو کیفیت کیا ہو سے بندے دی کیفیت کیا ہو سے کوئی ڈیمبو چک مار ونے برداشت نہیں دیندا یا آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی نا ابو بکر صدیق کے ولا ولا ناگ ڈنگ پہ مرے دے برداشت پہ کر دیں چہرے اتنا زرد تھی گئے گرم پانی نکلتے حضور دے رخسار تھے حضور نے فرمایا صدیق کیا تھے آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں پیو تو ہلے ہوتے قربان نانگ نے چک پا دیتے آقا نے لعاب کٹے ہوں جگاتے لاتے وہ معاملہ سٹ تھی گئے وہ تو جان لے چکے ہیں نا یہ تو حضور کریم ہیں جنہیں جان واپس کر لیتی ہے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اللہ اکبر تاکہ میں جنی گال دسن مقصود ہے یہ واقعات مشہور ہیں تو سنے حسین جرا کوئی میں دسنا چاہتا پیا وہ ہے حضرت علی تو وڈا کوئی عالم ہے نہیں صدیق اکبر تو وڈا کوئی عالم ہے نہیں حضرت علی امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر بھی امیر المؤمنین وہ بھی خلیفہ اے بھی خلیفہ انہیں دا مقامی بلند ہے انہیں دا مقامی بلند ہے انہیں دی شان بھی اعلیٰ انہیں دا مقام بھی اعلیٰ ٹھیک ہے ایڈے اثر دی نماز ویندی پی ہے ونجان دی تینے نہیں جگایا حضور کو حضرت علی نے اثر دی نماز فرض ہے میاں ویندی ہے ونجان دیو حضور کو نہیں جگایا ٹھیک ہے وہ اگی دے ونو صدیق اکبر وہ جان بچاؤں فرض میاں ناگ چک پہندا پیا فوراً اٹھا رہے میں نا خدا نہ خواستہ جان ونے ہاتھی جان بچاؤں فرض ہاں لیکن ونجان نیتی نے جان حضور کو نہیں جگایا ایڈا ساکن انہیں ڈوہین یا گالی آلہ حضرت دا کلام اٹھے تا کمال کر دیتے نے آخر نے دسانی یو مقصود ہے اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے
ہے اعلی حضرت نے ساری تہنے دوہین دے واقعات تو مطلب کیویں نہ سو حضور نال پیار کروں یا حضور نے آقا علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیتا آقا چاہویں ہا تا بادشاہ نبی بنن ہا لیکن 40 دہاڑے کئی مہینے بھی ایجے گزرن حضور دے گھر چولہا کہنا جلدا ہا روٹی کہنا پکدی ہے پیٹ تے پتھر حضور نے بدھے ہیں کہندی خاطر اپنی ہی غریب امت دی خاطر آپ نے فرمایا اگر میں امیر بادشاہ نبی بنا ہا تو والا اعلیٰ قسم دے کھانے کھوا ہا تو میرے غریب غلام کے دے ونن ہا انہیں کو بھی تو میرے سنتے دے عمل کرنا ہا انہیں کو بھی تو میرے سنتے دے عمل کرنا ہا غور کرو حضور کو امت دے نال کتنا پیار ہا آقا علیہ السلام غریبی نال لڑھا پیار کریں دے ہن حضور دے درد تے کوئی بھی آوے ہا نا خالی ہاتھ کہنا ویندا ہا اے حضور دے درد دی خاصیت ہے کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود قول مل دے حضرت علی فرمیندن حضور کے نے چہرہ آوے ہا نا حضور کو یہ کہنا دے ہاں کہ میں نے کہنی نہ دیوڑا ہوئے نا چپ کر بانگا ٹھیک ہے خاموش بگال ہی ختم نہ کہنا فرمے دے ہاں عربی نہ کو کہنا لا دا لفظ ہائی کہنا آقا علیہ السلام یہ کہنا دے میں نے کہنی ہے میں نہیں دیتا نہیں نہ دیوڑا ہوئے خاموشی دیوڑا ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے مانگ میاں کیا مانگ دی حضور بیٹھے نے کہ عربی بندہ دیہات داوڑ اللہ وہ کو پتہ کہنا میں کیڑی چوکڑتے پہ ویندا صحابہ بھی بیٹھے اٹھی کھڑے آدھے قبلہ میں کو کچھ چاہید ہے حضور خاموش ولا دے میں کچھ چاہید ہے منگن آیا کھڑا حضور نے ولا خاموش تریجی وجہ لے منگے نا حضور دریائے رحمت جوش جاگے فرمایا سلمہ شئت یا اعرابی فرمایا اعرابی مانگ وہ کیا مانگ دی جھیرا کوئی منگ سی مل سے اچھا اون بندے کو پتہ کہنا میں کیڑی چوکڑتے کھڑا لیکن جڑے تلے بیٹھے ہیں نا صحابہ انہیں کو دی قسمت تے راشک پہ آمدا وہ یار میں کہ 4 مکان ہوئے تو میں آخر میں افضل بھائی منگو جھیرا کچھ منگ دو میں دے داں ٹھیک ہے انہیں کو پتہ ہے میں کہ 4 مکان ہی نے مکان ہی منگنا ہے ٹھیک ہے تو میں دے ہی مکان سکتا بیا میں نے کچھ کہنی وہ میاں جھیرا خود مالک کوثر ہوئے مالک جنت ہوئے ہوں کنو بندہ بیا کیا منگ سکتے اندازہ لو جائیں کہ جنت بھی ہوئے جائیں کہ سارے اختیارات بھی ہوئے اور وہ صحابی جلے کھڑا دے نا عربی صحابہ آدھے نا سا رشک جی نگاہ لے دے بیٹھے آدھے آج تائی جنت منگ سے آج تائی جنت منگ سے وہ جن سوال کی تو نا حضور نے فرمایا مانگ وہ جھیرا کچھ منگ دیا مل سے وہ بندہ آدھے قبلہ میں کو ایک اوٹ چاہیے دے صحابہ مسکرہ مڑ پہ گا وہ میاں اوٹ تے کو صحیح دے دیوں ہاں اوٹ تے کو صحیح دے دیوں ہاں حضور دی بارگاہ ہے اوٹ منگنا ہے تا وہ منگنی ہے تا جنت منگے ہاں منگنی ہے تا جنت منگے ہاں لیکن حضوری تا کریم ہے نا حضوری تا کریم ہے پہچان کے نئے عربی کو پتہ نہیں ہے کیڑی بارگاہ کڑے حضور نے فرمایا چل یار اٹھ دیتا گھن بیاوی کچھ مانگ حضور نے دوسرا چانس دیتے فرمایا بیاوی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ آقا علیہ السلام نے جلے بیا چانس دیتے نا صاحب آدھن ہون تا سے کو یقین آ ہون جنت منگ سے ہون جنت منگ سے لیکن ان کیا کہ حضور اٹھ دیتے ہوئے تا گھر تک ونجن دا خرچہ ہی دے دیو صحابہ مسکرہ مانا بہ گئے نا میاں جلے اٹھ مل گیا پچھو خرچہ رہ وننا وہ تا کو خرچہ ہی مل ونجے ہاں میاں لیکن خرچہ رہ گیا پچھو بہرحال حضور نے فرمایا تے کو اٹھ بھی دیتا خرچہ بھی دیتا وہ تائیں کہ انہوں تا بنی اسرائیل دی بڑھڑی چنگی آئی جب منگیا تھا کیا منگیا حضور نے بیان کیتا ہوں بنی اسرائیل دی بڑھڑی دا واقعہ حضرت موسیٰ ویندے پیان اللہ نے انہیں دے گھوڑے دے گردنے کو پھیر دیتا اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ٹپ دے پیو تھا یوسف علیہ السلام دا مزار ہے انہیں دے جسم مبارک انہیں کاٹ گنو مزار دے وچو قبر دے وچو کاٹ گنو وہ کو اپنے نال چاوانو کوئی مسئلہ حکمت دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا جہلے وہ مزار نہ بڑھائن پتہ نہ ہوئے مزار کے تائیں لوگوں نے پوچھا نے حضرت موسیٰ وہ میاں حضرت یوسف دا مزار کتا لوگوں نے کہا سے کہ نہیں پتا ایک بڑھڑی ہے پلا پرانے دور دیئے ہوں کے نے ونجو پہ اوکو پتا ہو سوے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں کے نے پوچھے نوکا کہ ہاں بڑھڑی ہے مادہ سا حضرت یوسف دا مزار کتا کہ تو ہاں کون ہے کہ میں موسیٰ فرمایا میری ایک شرط ہے اگر وہ منے دو تا دسین دیا نیوے منے دو تا نیوے دسین دی آپ نے فرمایا کیا شرط ہے اگر شرط ہے میں کچھ جنت بھی دیو تے جنت میں کو مکان بھی ہو چاہیے جتا تو ہاری رہائش ہوئے یعنی ہکے سوال ہے چیزاں کیا مانگیا دو جنتی چاہیے تے پلاٹی وہ چاہیے جتا تو ہاری رہائش ہوئے حضرت موسیٰ کے بڑھڑی کو بندے دی پوتر مان کیا کھڑی مانگ دی جنتی کے حد تک گال ٹھیک ہے اگلی گال نہ کر اون پتہ کو کیا آکے اگر ٹھیک ہے جانو پوچھ دو من پوچھو میں نہیں دے سکتی کہ حضرت یوسف دا مزار کتا ہے اچھا علماء نے لکھے نا مختلف موجم اوسط مختلف کتابیں اندر روایت ہے حضرت موسیٰ جنانا کافی دیر تک وہ عورت بحث کرنے دی کھڑی رہے گی میں نہیں دے سکتی حضرت موسیٰ آگے ڈاس آگے میں نہیں دے سکتی کافی دیر تک بحث چلتی رہے گی ان دی شرط ہے کہ میں کچھ جنت بھی دیو تو جنت پلاٹ بھی ہو دیو جتا تمہاری رہائش ہوئے اللہ دی طرف وحی نازل تھی یہ موسیٰ یہ بڑھڑی جہرا کچھ منگ دی کھڑی ہے دے دیونا تا میں ہتے نہ کیا ویندے
دیونا تو میں ہے تیرا کیا ویندے اے وہی نازل تھی ون دی دیر رہی حضرت موسیٰ مسکرا پر فرما بڈڑی اماں تیرا کو تو منگ دی کھڑی تے کو ڈٹو سے ہون تا دسا حضرت یوسف دا مظہر کہتے ہیں والوں دسیا حضور نے واقعہ بیان فرمایا والا فرمایا صحابہ کو صحابہ یہ عربی کی تو بڈڑی چنگی ہے تیری ایک سوال ہے کیا تو کیا مانگی ہے اچھا اعلیٰ حضرت نے شرح لکھے 7 نکات لکھے اعلیٰ حضرت خدا والد ہے بڑے کمال کر دیتے ہیں ایک نکتہ ہوں دے جو ہے حضور دا اے فرمانا سل ما شئت یا عربی وے عربیہ منگ جھیرا کچھ منگ دے اے حضور دے اختیارات دی دلیل ہے اگر وہ جنت دا اعلیٰ درجہ بھی منگ نہ حضور دے دے وینا حضور دے دے وینا میاں بندہ دعویٰ ہوں ٹائم کریں دے جائے ٹائم کوئی خود کی نہ کچھ ہوں دے ایک مثال دے طور دے کی عمارت ہوئے ان دے اندر 300 فلیٹ ہیں تو میں کہیں کو آکاں کہ بلائی دے جو 6 فلیٹ توڑا دل کرے چڑھ گنو پوری بلڈنگ میری ہے تا آدھا پیانا پوری بلڈنگ میری ہے میں دے سکتا تا آدھا پیانا حضور جنت دا ہر درجہ دے سکتے ہم تو فرمایا آنے نا دے حضور دے اختیارات نہیں یہ تو اور روایتاً کہیں جی دے تو کہیں دا کلام ہی کہنی متفق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو پورے بیان دا خلاصہ ہے نچوڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب دے نال محبت کرو اپنے بالیں کو بھی حضور دی محبت پڑھو اپنے بالیں کو بھی آقا علیہ السلام دے نازل تھیا گیا قرآن پڑھو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی دا ماحول ماشاءاللہ تمہارے علاقے دے اندر موجود ہے اپنے بالیں کو قرآن پڑھو مدرسہ کو مدینہ داخل کرواؤ اپنے بالیں کو عالم دین پڑھو یاد رکھو زندگی چار دی ہوئی ہے حالات پاکستان دے تمہارے سامنے ہیں اکھیں بند تھی مانے پتہ کہیں لگڑا کہ لے آج بندہ بس نال بیٹھا ہوں دے بے جھاڑے سے نال کہنی ہوندہ اپنی سکی اولاد جتنے دل دے نال قرآن پاک اسے قبر دے آدھے پڑھ سکتی ہے نا کہ بیاہ کہنا پڑھ سے اور تو بیٹا آگے کہ میں مسجد امام کو ہر ہفتے روٹی دینا بریانی کے وینا ہر ہفتے نے کو پیسے دینا امام آتے میری قبر دے پڑھ ویسے میاں تیری بول رہے جیسے تم مار ویسے کہیں کا نام سے تیری سکی اولاد ہم سے اپنے بالے کو قرآن پڑھو واقعہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ نہ ٹپیانے قبر تو ایک بندے دی قبر تے عذاب پہ نازل تھیندا ایک عرصے بعد ٹپے تے رحمت دی برسات بھی تھیندی مولا یہ کیا تھے پہلے عذاب ہونا رحمت دی برسات اللہ فرمائے اے عیسیٰ جلے بندہ مریا ہائی دی زال پیٹ نہ لائی حمل ہاؤ کو یوں تو بعد بال پیدا تھا آج وڈا تھی گئے مدرسے کیا بیٹھے آج وہ میری کتاب بیٹھا پڑھ دہا میں رب کو حیا آئیے جندہ پوتر میری زمین تے بہتے میرا نام بیٹھا گندہ ہوئے ہوں دے پیو کو ہوں زمین عذاب دے میں عذاب چاہ گئے تھے میں عذاب چاہ کے دے میاں اپنے بالوں کو قرآن پڑھاؤ باقی ڈاکٹر انجینئر جھیرا بلا پڑھاؤ یہ پڑھاؤ میں نہیں جھلے دا لیکن سب تو پہلے حضور دا عاشق پڑھاؤ قرآن دا قاری پڑھاؤ انشاءاللہ تو کو دنیا چی فائدہ رہے سے قیامت دیوار بھی فائدہ رہے سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ